وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں انابیہ سلیم فرام GCT ہلالی اسکول۔ آج میرا موضوع ہے ہمارا نظام تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشنی میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پہلی وحی آتی ہے اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا۔ پڑھ یعنی کہ علم حاصل کر، کیونکہ تعلیم کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ جناب عالی تعلیم کی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی جستجو سے کسی راہ کا مسافر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ تعلیم کسی بھی قوم اور معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ جناب عالی وقار، اسی علم کی بدولت اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا۔ صدر عالی وقار، کیا ہمارا نظام تعلیم زمانہ کی ضروریات سے ہم آہنگ ہے؟ جی ہاں، ابتدائی سطح سے لے کر اعلیٰ سطح تک، بچوں سے لے کر جوانوں تک، اسکولوں سے لے کر کالجوں اور یونیورسٹیوں تک، ہمارا یہ نظام تعلیم زمانہ کی ضروریات سے ہم آہنگ بھی ہے اور نوجوانوں کے لیے رہنما بھی، مشکل کشا بھی۔ مستقبل میں پیش آنے والی نوجوانوں کی مشکلات، ذہنی ہو یا جذباتی، سیاسی ہو یا سماجی، معاشی ہو یا معاشرتی، ہر شعبے میں ہمارا نظام تعلیم زمانہ کی ضروریات سے ہم آہنگ ہے۔ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے، دریا تلا تم ہوں تیرے موج گوہر سے، شرمندہ ہوں فطرت تیرے ایجاز ہنر سے۔ صدر عالی وقار، ہمارا نظام تعلیم تو ملک کے بقا اور انسان کی فلاح کا دامن ہے۔ ہمارا نظام تعلیم تو آدم صفی اللہ والا ہے، ابراہیم خلیل اللہ والا ہے، محمد رسول اللہ والا ہے، اور ہمارا سلیقہ خلفائے راشدین کا، جس سے نوجوان علم و عمل کا خزینہ بن کر جائیں اور ریاست محمد مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے۔ جب انہی اصولوں پر نظام تعلیم بنایا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کو ڈاکٹر اور انجینئر دینے والے بنے، اسکالرشپ حاصل کرنے والے بنے، سخنور بنے، ادیب بنے، خطیب بنے، سیاستدان بنے۔ صدر عالی وقار، اس نظام تعلیم پہ تنقید کرنے والوں کو کہتی ہوں کہ آؤ دیکھو، عرفہ کریم، سمر مبارک، عبدالسلام، ہارون طارق اور ان جیسے کئی اسی نظام نے پیدا کیے۔ پاکستان ایٹمی قوت بن کر ناقابل تسخیر ہو گیا اور ہر کوئی اس نظام کا اسیر ہو گیا۔ آخری میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نہ رہے تکبیر بھی فتنہ۔ شکریہ۔